پاکستان میں جہاں سرکاری اسپتالوں میں صحت کی سہولیات کا فقدان ہے، انتظامی اور مالی مسائل کا سامنا رہتا ہے، مریضوں کو علاج کی بنیادی سہولیات مشکل سے ہی میسر آتی ہیں، وہیں جگر اور گردے کے مریضوں کو علاج بھی جو مریض ہیں وہ پریشانی کا سامنا انہیں رہتا ہے۔ صاحب حیثیت لوگ تو علاج کے لیے بھارت چین چلے جاتے ہیں، لیکن غریب مریضوں کو علاج کی سہولت میسر نہیں آتی۔ ایسے حالات میں پاکستان میں ایک اسپتال کا قیام جہاں جگر اور گردے کے امراض کا مہنگا علاج غریبوں کے لیے مفت ہو، کسی نعمت سے کم نہیں، اور وہ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر پاکستان میں قائم ہوا، کامیابی سے آپریشن بھی ہو گیا۔ ثاقب نثار نے ایک سو موٹو لیا تھا جس کی وجہ سے کام بھی رکا، بہت زیادہ اعتراض ہوا، جس کو سپریم کورٹ نے خود اس فیصلے کو ریورس کیا، جو کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو تفصیل سے بتایا بھی تھا۔ اب پنجاب حکومت نے آج ایک بل لے کے آئے اور جو بنیادی بورڈ کے قوانین تھے جس کا وعدہ شہباز شریف نے ان کی مینجمنٹ سے کیا تھا، اسے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر سعید اختر جو کہ صدر ہیں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کے، وہ خوش نہیں ہیں، ان کے خیال میں سرکاری انفلوئنس ہوگا، پھر وہی سفارشی کلچر شروع ہوگا۔ ہم تو شوکت خانم کی طرح اس ادارے کو چلانا چاہتے تھے، تحریک انصاف کی حکومت نے یہ کر کے غلط کیا ہے، وہ اس بات سے اگری نہیں کرتے، وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتے تھے ان کے مطابق، اور باہر سے فنڈنگ بھی آ رہی تھی، پہلے ثاقب نثار صاحب نے نقصان پہنچایا، لوگ بھی پاکستان آ رہے تھے اس ادارے میں کام کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ موجود ہوں گی اور خود ڈاکٹر سعید اختر صاحب موجود ہوں گے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے پوچھیں گے کہ جب خود شوکت خانم ایک مثال موجود ہے تو کیوں ایک گورنمنٹ کی مداخلت اس بل کے ذریعے کی گئی ہے جب ایک ادارہ کامیابی سے چل رہا تھا؟ ایک بریک کے بعد پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں، جو اچیومنٹس ہیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب جو بل ہے وہ کیا معاملات بدل سکتا ہے، اس سب پر ہم بات کریں گے۔ اتنا اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک ہاسپٹل بنے، پورا پروجیکٹ ہو، پاکستان کے عوام کا بھلا ہو۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ موجود ہیں۔ آپ وزیر صحت پنجاب ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے وہ سب کے سامنے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ ساتھ میں ڈاکٹر سعید اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ صدر ہیں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آج کیونکہ بل پاس ہو گیا، میں آپ سے ڈاکٹر سعید اختر صاحب شروع کرنا چاہوں گا۔ پہلے چیف منسٹر تھے، سیکرٹری آف گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، سیکرٹری ٹو گورنمنٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ تھے، اور 11 ممبر ٹرسٹ کے تھے۔ اب اس میں کچھ تبدیلی آئی ہیں، آپ سے کنسلٹ کیا گیا تھا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہاسپٹل کے فنکشن میں کوئی تبدیلی آئے گی یا آپ مطمئن ہیں اس بل سے؟ نہیں، یہ اس بل میں مجھ سے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی گئی، اور میرا خیال یہ ہے کہ جس انداز میں جو ہمارا ایکچوئل جو تھنکنگ پروسیس تھا شروع میں، جس کے تحت کہ وہ بل بنایا گیا تھا، وہ کمپلیٹلی ڈیریل ہو جائے گا، اور اس میں پھر یہ سارے کا سارا جو بل جس طرف مجھے لگتا ہے جا رہا ہے، وہ ایک گورنمنٹ رن آرگنائزیشن ہو جائے گی۔ اس کو انڈیپینڈنس تو ضرور دینے کی کوشش کی جائے گی، لیکن چونکہ اس میں کنٹرول گورنمنٹ کا ہوگا، سلیکشن کمیٹی گورنمنٹ کی ہوگی، تو جو ایکسلنس کا کانسیپٹ لے کے میں نے ساری بات چیف منسٹر صاحب سے ارلیئر ڈسکس کی تھی، جس کی بیس پہ یہ کانسیپٹ آگے چلا تھا، وہ شاید نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، کیا ضرورت پیش آئی بورڈ بدلنے کی جب ایک کامیابی کے ساتھ یہ آگے جا رہا تھا، اور یہ جو بل لایا گیا جس میں ظاہر ہے سیکرٹریز بھی ڈالے گئے ہیں، کیا وجہ ہوئی جس سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم سے کنسلٹ بھی نہیں کیا گیا، اوپر سے جو بنیادی کانسیپٹ تھا وہی ہرٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، بنیادی کانسیپٹ تو صرف یہ ہے کہ ایک سینٹر آف ایکسلنس ہمیں بنانا چاہیے، جس میں آپ کو ایک اسپیشلائز سینٹر ہو جہاں آپ کی ٹرانسپلانٹس ہو سکیں، پرٹیکولرلی لیور ٹرانسپلانٹ اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ واز کنسرن۔ اگر تو سعید صاحب جو ہیں وہ بنانا چاہتے تھے ٹرسٹ کے تحت، تو ان کو ٹرسٹ کے تحت ہی رکھنا چاہیے تھا، اور ٹرسٹ کے تحت رکھ کے ان کو کوئی پیسے لگانے چاہیے تھے، کوئی پیسے اکٹھے کرنے چاہیے تھے۔ یہ کہاں کی وہ ہے کہ جی حکومت کے پیسے لگیں؟ اب تک ہم لوگ 18 ارب سے زیادہ وہاں پیسے لگ چکے ہیں، اس کا ریکرنٹ ایکسپنس جو ہے وہ حکومت پے کر رہی ہے، زمین کی حکومت کو ہو، اور پھر ان کے جو ایکٹ تھا اس کے اندر کلوز تھا باقاعدہ کہ حکومت پنجاب اس ہسپتال کے shall not interfere in the working of this hospital. Now let me make it very clear. میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں کہ why I have supported this should be taken up. Number 1, عمران خان سے بڑا تو میرا خیال ہے فنڈ ریزر، ادی صاحب کے بعد اگر کوئی فنڈ ریزر ہے پاکستان میں تو عمران خان نے، اور آپ کو پتہ کہ عمران خان صاحب نے 2 ہسپتال بنا لیے اور تیسرا وہ تیار کروا رہے۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں، دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے فنڈ ریزنگ۔ میں خود I have been running 4 NGOs، مجھے پتہ ہے دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹرسٹ بنایا، ان کو ٹرسٹ کے اندر پیسے اکٹھے کرنے چاہیے تھے، ان کو اپنی اس کے اندر حصہ ڈالنا چاہیے تھا۔ اگر ان کا حصہ پڑا ہوا ہوتا تو شاید یہ بات آج
اس طرح نہ ہوتی. اس میں ٹوٹل گورنمنٹ کے پیسے ہیں, اس میں ٹوٹل اٹ از کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کی جگہ ہے, اور یہ کلاس تو گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ آپ گورنمنٹ پیسے بھی حکومت دے, جگہ بھی حکومت کی ہو, خرچہ بھی حکومت دے, ریکرنٹ ایکسپینس, اور حکومت پوچھ بھی نہ سکے. مگر اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر مجھے سوال کرنے کا موقع دیجیے گا ڈاکٹر صاحب, پھر آپ تفصیل سے جواب دیجیے گا. اگر گورنمنٹ نے زمین دی, گورنمنٹ نے پیسے دیے, مگر کیا انہوں نے ڈیلیور کیا یا نہیں کیا؟ ڈیلیور ان کی طرف سے کیا گیا. گورنمنٹ دوسرے ہاسپٹلس کو بھی فنڈ کرتی ہے, ضلع اسپتال شیخ زاید ان کے بھی پرائیویٹ بورڈز ہیں, مگر ان کا جو حال ہے وہ بہت برا ہے. تو آپ کی حکومت تو ویسے بھی جو گورنمنٹ سیکٹر کمپنیز ہیں ان کو پروفیشنلز کے ہاتھوں میں دینے جا رہی ہے, تو یہ الٹا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ اچھے طریقے سے اور کامیابی سے چلا رہے تھے تو گورنمنٹ نے, شہباز شریف صاحب نے کمٹمنٹ کی تھی نا ان سے, اسی کے تحت یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں جی, ناٹ ایٹ آل. In 2 years time, شاہ صاحب میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ ڈاکٹر صاحبہ کی بات کو یہاں پہ ایک کلیریفائی کر دیا جائے. جی آپ ایڈ کر دیجئے, پھر ڈاکٹر صاحبہ تفصیل سے جواب دے دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. جی شاہ صاحب میں دیکھیں اس کا جب بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑے گا کہ جب شہباز شریف صاحب سے میری بات ہوئی تو بیسکلی میں ان کے پاس صرف ایک زمین مانگنے گیا تھا, جس طرح کہ کوئی بھی آدمی مانگتا ہے, اور وہ بھی اسلام آباد پنڈی کے علاقے میں, چونکہ یہاں پہ میں آلریڈی ایک اپنی NGO پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ چلا رہا تھا. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ دیکھیے آپ لاہور آئیے اور میں آپ کو زمین بھی دوں گا اور پہلے فیز کے بنانے کے پیسے بھی دوں گا. یہ جو ہاسپٹل کا کانسیپٹ ہم نے کیا ہے یہ ایکچولی 1500 بیڈز کا ہاسپٹل ہے, اور اس میں سے پہلا فیز جو کہ 470 بیڈ کا ہے وہ گورنمنٹ اسپانسر کر رہی ہے, اور کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. میں نے شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ دیکھیے اگر میں آؤں گا اور میں سینٹر آف ایکسلنس بنانا چاہتا ہوں تو اس میں میری 2 ایبسلوٹ کنڈیشنز ہیں. اس میں کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی, اور دوسری اس میں کسی قسم کی بیوروکریٹک انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی. یہ میرا مائنڈ بڑا کلیئر ہے کہ اس طرح کی انٹرفیئرنسز ہوں گی, اور یہ صرف آپریشن انٹرفیئرنسز کی بات کریں. جو ہم بات کرتے ہیں انٹرفیئرنس کی, تو اس میں ہم گورنمنٹ کے ساتھ دن رات اٹھ کے سارے سیکرٹری کے ساتھ ہم کام کرتے تھے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرسٹ کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ جو پرائیویٹ سائڈ سے آئے ہیں, ان میں کچھ ٹیکنیکل لوگ تھے اور کچھ پروفیشنل لوگ تھے اور کچھ انٹرپرنور لوگ تھے. تو انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ شروع میں ہم بالکل پیسہ نہیں لے کے آئیں گے, لیکن بعد میں جب 470 سے اس کو 1500 پہ لے کے جانا ہے تو ہم ہی ٹرسٹ ہی اس کو چلانے کا پابند تھا, یا یہ ہمارے اس میں کانٹریکٹ میں لکھا ہوا تھا یہ بات. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ یہ ہے شاہ زیب کہ جب اس طرح کے چیزیں پروجیکٹس بنتے ہیں تو اس کو بننے میں ایون اگر پرائیویٹ ہاسپٹل بھی آپ بناتے ہیں نا تو 3-1 سال لگتے ہیں بریک ایون کرنے میں فار پرائیویٹ اینٹی. تو ہم نے کانٹریکٹ میں یہ لکھا تھا کہ 3 سال کے بعد ٹرسٹ 75% فنڈ ریز کرے گا, یہ ہماری انڈرٹیکنگ تھی, اور گورنمنٹ ریکرنٹ گرانٹ کے طور پہ 25% فنڈ دے گی. 3 سال میں ہمارا یہ خیال تھا کہ تھرو آر کوالٹی آف آر سروس غریب کا علاج کریں گے, اور سارے مینز آف جو فنڈ ریزنگ ہے, میں 15 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. پھر ہم نے ایک پورا بزنس پلان بنوایا تھرو سم ویری انٹیلیجنٹ کمرشل اینٹی. انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ہمارا لیبس چلیں گی, ریڈیولوجی کے سینٹرز چلیں گے, امیر آدمی سے ہم پیسہ لیں گے, غریب کا مفت علاج کریں گے, اور یہ بیسکلی کراس سبسڈی ماڈل ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہمارا پلان تھا کہ وہاں پہ ایک ہوٹل بنائیں گے, شاپنگ مال بنائیں گے, تاکہ وہ فنڈس کے ایونیوز بنیں گے. تو یہ وہ چیز تھی, اور اس میں بالکل ہمارا مائنڈ بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے شروع میں ٹرسٹ نے ایک پیسہ بھی نہیں لگانا تھا اس کے اندر, اور اسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم گئے تھے. تو دیکھیے یہ باتیں بجائے یہاں پہ ہم ٹی وی بیٹھ کے ڈسکس کریں, اگر یہ باتیں ڈاکٹر صاحبہ مجھ سے ڈسکس کرتی کہ بھئی آپ نے تو پیسے ہی نہیں لگایا, تو بھئی پیسے اس لیے لگایا کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں تھی پیسے لگانے کی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم 165 ملین روپیز ہم نے لگائے ہیں اس کے اندر, اس چیز کے اندر. ایون ایز آف ٹوڈے آج جو وہاں پہ سرجریز ہو رہی ہیں وہ ہم نے ٹرسٹ کے ذریعے وہ پیسہ 80 بلین جمع کیے, جس سے انسٹرومنٹس خریدے کہ آج جتنے بھی اوزار وہاں چل رہے ہیں وہ ٹرسٹ کے ذریعے. ابھی جو لیور ٹرانسپلانٹ کا جو اکوپمنٹ آیا ہے وہ گورنمنٹ کے پیسے سے نہیں آیا, وہ ہمارے ٹرسٹ کے پیسے سے آیا ہے جو کہ فنڈ ریز کیا گیا. ابھی ہم نے 80 ملین کے اکوپمنٹ ڈونیٹ کیا, اور ہم نے 85 ملین کیش میں وہاں پہ ہمارے پاس جمع تھا. تو یہ آہستہ آہستہ اس نے ٹرسٹ اور بلڈ ہونا تھا اور آگے بڑھنا تھا اور پیسے جمع کرنے تھے. ہمارا مائنڈ بڑا کلیئر ہے اس چیز کے اندر. ڈاکٹر صاحب یہ اس کا تفصیل سے جواب دے دیجیے گا, ساتھ میں جس شخص کے ساتھ کمٹمنٹ تھی ان سے آپ نے پوچھا بھی نہیں, ڈاکٹر سعید اختر صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے ڈاکٹر سعید اختر صاحب کو پتہ ہے, ان کی میری ملاقات ہو چکی ہے, ان سے پوچھی ملاقات نہیں ہوئی میری ان سے باقاعدہ ایک پریزنٹیشن دی, آ کے انہوں نے سب کچھ کیا. یہ کہنا کہ میرے سے بات نہیں ہوئی, میں بالکل کلیئر ہوں. میں آئی بلیو دیٹ واٹ وی ہیو ڈن از ایبسولوٹلی کریکٹ. جو بھی کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میرا کیا اوپینین تھا, اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ گورنمنٹ اول تو دیکھیں شہباز شریف, ان سے میں نے کہا
کہ میں نے کہا شہباز شریف صاحب نے غلط کیا. ان سے پوچھیں کہ یہ میں نے بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی. میں نے کہا تھا he did something wrong. These are taxpayers money. جی مگر میرا جواب یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب نے بالکل ٹھیک کام کیا. جی دیکھیے ٹرسٹ کوئی پیسہ وہاں سے لینے کے لیے نہیں آیا. ایک سیکنڈ میرا خیال ہے سعید صاحب آپ میں چپ کر کے آپ کی بات سن رہی تھی. دس واز اگینسٹ آل رولز اینڈ ریگولیشنز. اس کے اندر نہ یہ ایکنک اپروو تھا, کیونکہ 10 بلین سے اوپر اگر کاسٹ چاہے تو ایکنک اپروو ہونا چاہیے. اس کا نہ کوئی PC1 بنا, نہ کوئی پوچھ گچھ تھی, نہ کوئی بتانا. اور پھر ایک کمپنی آپ کو پتہ شہباز شریف صاحب نے بنائی ہے جس کو ہم اس وقت وی آر فیسنگ اے لاٹ آف پرابلم بیکاز آف اٹ. جو کمپنی 4 گنا زیادہ پیسے لے کے, حکومت کی کمپنی ہے, 4 گنا زیادہ پیسے لے کے, اور اس نے یہ کوارٹرلی اکارڈنگ ٹو دیم اے کوارٹرلی ہاسپٹل ہیز بین کریٹڈ. لیٹ می ایکسپلین سم تھنگ ویری ایونلی ٹو یو. I believe کہ this is the taxpayers money. It has to be looked after by the government. Because سوائے حکومت کے کوئی اور ٹیکس پیئرز کے پیسوں کا اس طرح خیال نہیں رکھ سکتا. اور میں آپ کو شاہ زیب یہ کہتی چلی جاؤں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ہمارے ہسپتال کام نہیں کر رہے. اگر PIC بھی تو حکومت کا ادارہ ہے, اسی طریقے سے FIC بھی حکومت کا ادارہ ہے, اسی طرح MIC بھی حکومت کا ادارہ ہے, RIC بھی حکومت کا ادارہ ہے. جو ادارے نئے بنے ہیں وہ ادارے جو ہیں اچھے سے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. ان کے بورڈز ہیں, وہاں غریب کو بھی وہاں علاج ہوتا ہے, وہاں امیر کا بھی علاج ہوتا ہے. ہم میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ایکٹ لے کے آ رہے ہیں. اس ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ایکٹ کے مطابق ہم ان سارے کم سے کم 5 جو ہماری یونیورسٹی کے ساتھ ہاسپٹلز اٹیچ ہیں ان کو ٹوٹلی فائنینشیل اینڈ وی آر گیونگ دیم ایڈمنسٹریٹو انڈیپینڈنس. میں اگر یہ سوال صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے جو حکومت سے کمٹمنٹ کی تھی وہ بھی پوری کی, پہلا ٹرانسپلانٹ بھی کر دیا جس کی بھی آپ نے مبارکباد دی, جو ثاقب نثار صاحب نے ان پر اعتراضات اٹھائے تھے وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا, تو اگر یہ ڈیلیور کرنے جا رہے تھے اور ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ کے لوگوں کو بھارت نہ جانا پڑے, ان کی زبردست علاج ہو جائے, ایک اچھا ٹرسٹ بن جائے, کمٹمنٹس پہ پورا جا رہے تھے, تو پھر گورنمنٹ انٹرفیرنس سے چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. جبکہ آپ کی حکومت شوکت خانم کا بھی یہی ماڈل ہے, بس وہاں پر فنڈ ریزنگ خان صاحب کرتے ہیں, یہاں پر پیسے حکومت دے رہی تھی مگر پروفیشنل ایک بورڈ تھا, تو اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ دیکھیے, بالکل اعتراض ہو سکتا. کیوں نہیں اعتراض ہو سکتا؟ آپ حکومت کے سارے پیسے دیں اور آپ, اگر میں نے تو ان سے یہی بات کی, اگر آپ خود بناتے اور پھر آپ حکومت سے گرانٹ لیتے تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کے مسئلے میں انٹرفیئر کرنے کے لیے. آپ نے تو سب کچھ ہی حکومت سے کروایا اور پھر آپ نے کہا کہ حکومت نے بیچ میں انٹرفیئر نہیں کرنا. اگر شہباز شریف صاحب نے ان کے مطابق بہت اچھا کام کیا, کیونکہ ان کی مرضی کے مطابق کام کیا, میرے خیال میں دس از ٹوٹلی رانگ. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری ڈاکٹر صاحبہ سے صرف ایک دفعہ ملاقات ہوئی, اور وہ بھی 1 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی. اس میں جو 1 گھنٹے میں انسان ایکسپلین کر سکتا ہے وہ میں نے کرنے کی کوشش کی. اس میں ایک جو بڑی غلط فہمی ہے کہ ٹرسٹ نے سوائے دینے کے ایک پیسہ بھی کسی ٹرسٹی نے آج تک ہمارے نہیں لیا. ان کا کام یہ تھا, ان کی کمٹمنٹ تھی, تھاؤزنز آف برین آورز استعمال ہوئے ہیں اس پروجیکٹ کو کنسیو کرنے میں, اس کو کنسیپچولائز کرنے میں, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں. آپ شوکت خانم کی پرائز دیکھ لیجئے, آپ جو انڈس ہسپتال بن رہا ہے اس کی پرائز دیکھ لیجئے. یہ جو بھی جتنی ٹال بلڈنگز ہوتی جائیں گی پرائسز بڑھتی جائیں گی. اور دیکھیں یہ تو 13 لاکھ اسکوائر فٹ ہے جو کہ بن رہا ہے, تو یہ اس میں, اور اگر آپ اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے دیکھیے تو $200 ملین تو کچھ کوئی رقم ہی نہیں ہے. تو ہم نے پاکستان کے اندر, اور جتنی آپ کیئر کرتی ہیں پاکستان کے پیسے کی, اس سے زیادہ میں کیئر کرتا ہوں. میں نے 4 سال وہاں پہ CEO کے طور پہ کام کیا اور ایک پیسہ بھی نہیں لیا وہاں سے. تو ہمارا تو ایک کمٹمنٹ ہے اس کے اندر. شاہ میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں, میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں شاہ صاحب, آپ مجھے بتائیے, سعید صاحب کہتے ہیں ہم نے پیسہ نہیں لیا. سعید صاحب, you have been drawing a salary there. Your wife has been drawing a salary there. I've been drawing as a urologist for last 1 year, Dr. Saiba. تو let's get the facts straight. لاسٹ 1 سال میں جبکہ میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے میں نے ریزائن کیا تو وہاں سے میں نے جوائن کیا. میں CEO کے طور پہ یہ میری تنخواہ تھی, میں نے آج تک ایک پیسہ نہیں لیا. ڈاکٹر صاحب پروفیشنلز آئیں گے پیسے تو لیں گے. یہاں کراچی میں ایک NICVD کا بہت سکسیسفul ماڈل ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے چل رہا ہے. پروفیشنلز کو پیسے دیں گے کہ وہ پرائیویٹ پریکٹس نہیں کریں بلکہ پاکستان میں ڈیلیور کریں, تو ان کو پیسے دینے پڑیں گے. کوئی اعتراض نہیں. یہی تو ثاقب نثار صاحب کو اعتراض تھا اپنے بھائی کی وجہ سے, جس کی وجہ سے اتنا سارا پرابلم ہوا. نہیں, میرا خیال ہے کہ ثاقب نثار صاحب کا اپنا اوپینین ہے. آئی ہیو مائی اون اوپینین. میرا خیال ہے کہ جب آپ چیریٹی کے ساتھ, میں چیریٹی کا کام کرتی ہوں نا, تھیلیسیمیا سوسائٹی آف پاکستان میں کب سے رن کر رہی ہوں. آئی ایم لوکنگ آفٹر تھیلیسیمیا فیڈریشن آف پاکستان اینڈ دیر آر لاٹ آف برین آورز جو فرما رہے ہیں سعید صاحب. میں بھی بہت سارے برین آورز استعمال کرتی ہوں. میں نے بھی پری نیٹل ڈائگنوسس پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا. بٹ واٹ آئی ڈیڈ واز آئی ٹک دیٹ ہول پروجیکٹ and I gave it to the government.
بیکاز مجھے پتا تھا کہ میں جتنے مرضی فنڈ ریزنگ کر دوں آئی ول نیور بی ایبل ٹو برنگ اباؤٹ اے پروجیکٹ جو پورے پنجاب کے لوگوں کو مستفیض ہوں. آج وہ سب سے بڑا تھیلیسیمیا پریونشن پروجیکٹ جو ہے دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ اس وقت چل رہا ہے, حکومت چلا رہی ہے. آئی ہیو گیون آل مائی ایکسپرٹیز, اور جو کچھ میں نے سیکھا میں نے اٹھا کے حکومت کو دے دیا, اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. مجھے بھی, اور جس طرح سعید صاحب نے کہا ہے, میں نے تو تنخواہ کبھی نہیں مانگی. مگر ڈاکٹر صاحب اگر شوکت خانم ایک سکسیسفل ماڈل ہے تو شوکت خانم میں جتنے بھی پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں وہ اچھی سیلریز لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ وہ اچھی سیلریز لیتے ہیں اور ڈیلیور کر رہے ہیں. زبردست سکسیسفل ماڈل ہے. تو اگر ایک سکسیسفل ماڈل بن رہا ہے اسٹیٹ آف دا آرٹ کے لوگوں کو باہر نہ جانا پڑے, ان کا علاج ہو جائے, اور لوگ باہر سے چھوڑ کر آ رہے ہیں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہم سارے باہر سے آئے ہوئے ہیں. آپ کا خیال ہے میں پاکستان سے کوالیفائی کیا ہوا ہے, میں نے انگلینڈ سے کوالیفائی کیا ہوا ہے. جب آپ کوالیفائی کر لیتے ہیں پھر باہر سے آتے ہیں نا, تو جو یہ بھی کوالیفائی کر کے باہر سے آئے ہوئے کب سے اتنے عرصے سے یہ صفحہ میں کام کر رہا ہے. میری بہت دفعہ ملاقات ہوئی ہے. میں پرابلم دیکھتا ہوں تھنکنگ پروسیس کے اندر. شاہزیب میں تھوڑا سا انٹرجیکٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے جب آپ ایک سینٹر آف ایکسلنس بنانے کی بات کریں نا, یہ تھیلیسیمیا کے سینٹرز وغیرہ بہت اچھی بات ہے, ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. لیکن جب آپ ایک سینٹر آف ایکسلنس بنانا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو برنگ دا بیسٹ برینز فرام دا ورلڈ. اور پی کے ایل آئی کے اندر 100 لوگوں نے یو کے اور یو ایس اے سے کمٹ کیا. اگر اب آپ مجھے ایک کامن سینس سے یہ جواب دے دیجئے کہ میں ان سے کہوں کہ بھائی تم آؤ اور پاکستان میں کام کرو, لیکن ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے, تو کوئی پاکستانی آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. تو ایکچولی یو ہیو ٹو انویسٹ. اور اسی لیے ہم نے جو ماڈل بنایا تھا وہ بالکل شوکت خانم کی طرح کا ماڈل بنایا تھا, انسینٹو بیسڈ پریکٹس. اس کے بغیر آپ ٹیلنٹ کو نہیں اٹریکٹ کر سکتے. یہ انویسٹمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی, ادروائز سارا سے. اور مجھے یہی جی یہ تسلی رکھے, ہم بھی شوکت خانم کی طرح ہی چلائیں گے. جو میں نے کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے. آپ تسلی رکھیں, ہم بھی انشاءاللہ. جی میری تو دعائیں دیکھیں, میرا تو یہ برین چائلڈ ہے اور میری تو دعائیں اس کے ساتھ ہیں. نہیں کوئی شکریہ کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تو آپ کی شکریہ کے لیے نہیں کام کیا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو سینٹر آف ایکسلنس کے طور پہ آگے لے جانے کے لیے آپ کو اچھے لوگ چاہیے گے. ڈاکٹر صاحب جو اچھے لوگ آپ لے کے آئے ہیں, کیا وہ خوش نہیں ہے, کیا وہ واپس جانا چاہتے ہیں اس سب کے بعد؟ ان میں سے دیکھیے یہ جو سو موٹو ہوا شاہزیب, اس کے نتیجے میں بہت زیادہ لوگ ڈسکریج ہوئے, 5 لوگ چھوڑ کے چلے گئے. باقی جتنے بھی لوگ جنہوں نے آنا تھا انہوں نے آنے سے منع کر دیا. دیکھیے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, اور یہ آج میری بات نوٹ کر لیجئے, ارسپیکٹو کہ گورنمنٹ چلاتی ہے یا کوئی اور چلاتا ہے, اچھے ادارے بنانے ہیں, اچھے برینز لانے پڑیں گے جنہیں ماڈرن ٹیکنالوجی آتی ہے, جنہوں نے دنیا میں سسٹمز دیکھیں. اس کے بغیر اچھے ادارے نہیں بن سکتے, سینٹر آف ایکسلنس نہیں بن سکتا. ہمارے یہاں سینٹر آف ایکسلنس کا ورڈ بڑا لوزلی یوز کیا جاتا ہے, لیکن میں بڑا یہ کیٹیگوریکل بات آپ سے کہہ رہا ہوں, چونکہ میں نے زندگی میں بہت اچھے اداروں میں کام کیا ہے. مجھے بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے کہ کیا پروٹوپلازم چاہیے آپ کو اس کو چلانے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. بالکل کوشش کریں, میری تو دعائیں ساتھ ہیں, چونکہ میرا تو یہ برین چائلڈ ہے. لیکن میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ جب تک کہ آپ اچھے لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر سکیں گے, اور ابھی جو چیز ہوئی ہے, ابھی میری بات ڈاکٹر نسیم شیخانی صاحب ہیں اپنا کے پریزیڈنٹ, انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو خط لکھا ہے کہ بھئی یہ اس طرح سے کریں گے تو ہم کس طرح سے پاکستان واپس آئیں گے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ہم جو بھی چیز بنائیں اس کی فوٹنگ ایک رائٹ پرنسپل پہ بنے گی تو چیز آگے بہتر بنے گی. اس میں سے میرے بورڈ کا, کسی بھی آدمی کا کوئی پرسنل گین شامل نہیں تھا, اس کے اندر کوئی پرسنل انٹرسٹ شامل نہیں تھا. یہ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا بہت سکھایا ہے وہ اس کو آگے پاس آن کر سکیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, ظاہر ہے آپ خود بھی اپنا کنٹریبیوشن ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آپ خود بھی ظاہر چاہتی ہیں کہ چیزیں اچھی ہی ہوں پاکستان کے شہریوں کے لیے. لیکن شاہزیب مجھے ایک سیکنڈ, جسٹ اے سیکنڈ, جی ایک مجھے بتائیے, نہ تو ہم نے وہاں ڈاکٹر نکالے ہیں, جن تنخواہوں پہ ڈاکٹر کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, نہ ہم ماڈل بدل رہے ہیں. ہم نے کہا جی شوکت خانم کا ماڈل ہوگا, ہم یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ بورڈ ہوگا. امپورٹنٹ یہ چیز ہے, اعتراض ان کو 2 بیوروکریٹس پہ ہے کہ جی یہ 2 بیوروکریٹس کیوں, تو بیوروکریٹس تو پہلے بھی ان کے بورڈ میں تھے, پہلے بھی, مگر پہلے بورڈ جو انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں وہ ٹرسٹ نومینیٹ کرتا تھا, اب کیا ہوگا؟ اب کیوں آپ کا خیال ہے کہ حکومت جو ہے اتنی کہیں گزری ہے کہ اگر بورڈ بنایا تو ایک اچھے لوگ نہیں ملیں گے ہمیں؟ پاکستان کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے یہ ہے انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحبہ کہ پھر پولیٹیکل انٹرفیرنس ہوتی ہے, کچھ سفارشیں لگتی ہیں, کچھ سفارشوں کی وجہ سے کیسے ادارے خراب ہوتے ہیں. پاکستان کی ہسٹری ہے انڈیپینڈنٹ بورڈز. شوکت خانم اسی لیے مثال ہے کہ خان صاحب خود بھی نہیں کرتے, جس کا خان صاحب کو 100% کریڈٹ جاتا ہے. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ شوکت خانم کے ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر نوشروان برکی, ڈاکٹر عاصم, دے آر اے پارٹ آف آر ٹاسک فورس, وہ ہمارے حصہ ہیں.
وہ ہمیں ایڈوائز دیتے ہیں اور ان کی ایڈوائز کے مطابق یہ سارے ادارے ہم چلائیں گے. آپ بالکل تسلی رکھیں, ہم تو ایک میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ایکٹ جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں, ہم آلریڈی لے کے آ رہے ہیں, اور میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ایکٹ کے مطابق اس ادارے کو بھی انڈیپینڈنس دیں گے, بہت فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹیولی. تو ہم تو کسی کو بھی نہیں منع کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں آپ آئیے, وی ول انشور دیٹ یو ول بی گیون دا بیسٹ پاسبل فیسلٹیز, ایکسیپٹ the government انشاءاللہ will support this ادارہ تاکہ یہ ادارہ چلتا رہے اور غریب آدمی کو اس سے ضرور. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ اس میں تھا کہ گورنمنٹ انٹرفیئر نہیں کرے گی ان کی طرف سے, تھا حالانکہ سیکرٹریز تو تھے مگر انٹرفیئرنس نہیں تھی. اب آپ کہہ رہے ہیں انٹرفیئرنس تو ہوگی, تو وہ کس قسم کی انٹرفیئرنس ہوگی؟ کیونکہ آج تک جو گورنمنٹ انٹرفیئرنس ہے وہ ادارے خراب ہی کرنے کے آئی ہے, اس لیے جتنے بھی پی آئی اے اور دوسرے ادارے ہیں اس کو خود آپ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم پرائیویٹ ہاتھوں میں دیں گے, لائن منسٹریز سے ہٹائیں گے, اور اس ادارے کو آپ کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ انٹرفیئرنس تو ہوگی, کیسے نہیں ہوگی؟ نہیں, گورنمنٹ انٹرفیئرنس کے ان کا یہ کہنا تھا کہ گورنمنٹ پوچھ ہی نہیں سکتی کچھ. آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیے, آپ کسی بھی ادارے کو آپ فائنینشلی, بالکل غلط بات ہے ڈاکٹر صاحب, دیکھیے اس کو فیکٹ کو اسٹریٹ کیجئے. یہ بات آپ نے کہی کہ گورنمنٹ پوچھ ہی نہیں سکتی, یہ بالکل غلط بات ہے, فیکچولی غلط بات ہے. ہمارے ساتھ کانسٹنٹلی چیف سیکرٹری, چیئرمین پی این ڈی, سیکرٹری فائنانس, سب لوگ کام کرتے تھے. there shall be no interference. نہیں, let me repeat the clause. جی بالکل ایسی, there shall be no interference from the government. This is what was written in it. And therefore I am not saying anything wrong. میں غلط بیانی بالکل نہیں کر رہی. جی آپریشنل ریفرنس میں تھی وہ کہہ رہا. نہیں نہیں, آپ غلط بیانی نہیں کریے, لیکن فیکچولی جو غلط بات آپ کہہ رہی ہیں اس میں کوئی انٹرفیئرنس ہمارے, اس میں آپریشنل انٹرفیئرنس کی بات ہو رہی ہے. یہ میری ایبسلوٹ کنڈیشن تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ کہ اگر گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس ہوئی تو ادارہ تباہ ہو جائے گا. ہر طرف سے سفارشیں, اس کو بھرتی کر لیں, اس کو بھرتی کر لیں, اس کو ڈال دیں, اس کو نکال دیں. دیکھیے بڑا کلیئر ہے, اس میں میرا کوئی پرسنل انٹرسٹ تو ہے ہی نہیں, لیکن اگر ادارے میں ایکسلنس لانی ہے تو اس میں کسی قسم کی گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. آپ کا خیال ہے کہ حکومت ختم ہی کر دینی چاہیے, حکومت کو فارغ کر دیں, حکومت کو بھیج دیں کہیں. ڈاکٹر صاحب مختلف اداروں کے حوالے سے خود تحریک انصاف کی رائے ہے کہ پرائیویٹائز نہ کریں, حکومت کا انٹرفیئرنس ختم کر کے پرائیویٹ مینجمنٹ کے ہاتھوں میں دے دیں. پی آئی اے سے لے کر ہر ادارے کے بارے میں ایک باقاعدہ طور پر آپ لوگ ایک سینٹرل ادارہ بنا رہے ہیں فنڈ, اور یہاں پر آپ بالکل اس کی اپوزٹ کہہ رہے ہیں. Why are you emphasizing, جب میں نے ایک بات آپ کو کہہ دی ہے, because government has history in Pakistan, کہ جہاں گورنمنٹ انٹرفیئرنس ہوتی ہے وہاں سفارش ہوتی ہے, سارے معاملات ہوتے ہیں. آپ نے نئی ایک اگر سینٹر آف ایکسلنس بننے جا رہا ہے, باہر سے لوگ آ رہے ہیں, تو اس میں اس وقت ایک بل آ کے جب کچھ اور گورنمنٹ پیچھے بات ایکٹ ہیز بین ریپیلڈ. I said act has been repealed. It has been repealed with majority. Everybody agreed to it. That is why this act was sent forward. اور سب کا اس کے اندر کنسنسس تھا. آپ کی سوچ, اپنا سعید صاحب کی سوچ علیحدہ ہو سکتی ہے, جو اکٹھی سوچ تھی ہماری, مشترکہ سوچ یہ تھی کہ یہ ادارہ جو ہے اس کو حکومت کو ہی سپورٹ کرنا چاہیے. اپوزیشن کو اعتماد میں لے لیتی, اپوزیشن نے تو واک آؤٹ کیا آج اس پر. نہیں, آپ, میرا خیال ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا. اس سے پہلے اپوزیشن اچھی خاصی بیٹھی ہوئی تھی, آرگیومنٹ بھی اس کے اوپر کیا, اس کے اوپر بحث کر کے گئے ہیں. انہوں نے تو دو فنڈامنٹل, اس میں کچھ بھی نہیں کہا. وہ کہہ رہے تھے آپ سعید اختر صاحب کا نام بائی نیم ان کو بورڈ آف گورنر میں رکھے, اور کچھ کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی, بائی نیم آپ بورڈ آف گورنر میں رکھے. آپ بتائیے کبھی کوئی ڈاکٹر صاحب, میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بورڈ آف گورنرز میں آنے میں, ایسے ادارے میں جس کو میں اپنی ڈائریکشن پہ نہ لے جا سکوں, تو میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بورڈ آف گورنرز میں آنے میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ادارے جو بتائے جاتے ہیں نا ایک ویژن کے تحت, آپ شہباز کی حکومت کے جو شہباز صاحب کی حکومت کے جو کارندے تھے نا, وہ سب نے کہا. مگر ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی حالیہ, ڈاکٹر صاحب اگر آپ نے حالیہ جو پہلے سوال کے جواب میں کچھ اسپتالوں کی مثالیں دی آر آئی سی سے لے کے دوسرے, وہ بھی تو شہباز شریف صاحب کے دور میں ہی بنے نا. آپ نے کہا جو اچھے چل رہے ہیں تو وہ بھی تو انہی کے دور میں بنے ہوئے ہیں. ہم تو مزید انڈیپینڈنس دے رہے ہیں ان کو, مزید ان کو انڈیپینڈنٹ کرنے لگے. بنے ہوئے انہی کے دور میں, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بنایا نہیں, تو آپ انہی کی مثال دے رہی تھی. مگر امید کرتے ہیں کہ آپ جو کمٹمنٹ کر رہی ہیں ادارہ آگے چلتا رہے. ڈاکٹر سعید اختر صاحب, آپ کام کرنا چاہیں گے کیونکہ ظاہر ہے آپ کی سروسز ہیں کہ آپ کام کرتے رہیں. ہمیں ایک فنڈا, جی دیکھیے میں اس میں ایک فنڈ نہیں, میری تو سعید صاحب 100 دفعہ کام کریں, میں تو بالکل اس میں بڑا کلیئرٹی, اس میں دیکھیے آئی ایم ناٹ لوکنگ فار اے جاب, تو اس میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ میں نے تو پاکستان کام کرنا ہی ہے, لیکن وہ کس طرح سے کرنا ہے, وہ اس طرح سے کرنا ہے جہاں پہ میں اپنے ویژن کو آگے لے جا سکوں. اگر اس میں انٹرفیئرنس ہوگی تو میرا کوئی کام نہیں اس جگہ پہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ بورڈز کی بات کر رہی ہیں, تو انڈیپینڈنٹ بورڈ تو پمس کے اندر بھی ہے اور شیخ زید میں بھی ہے اور جناح اسپتال میں بھی ہے. بتائیے ذرا کیا اس کی پرفارمنس ہے, از دیٹ اے سینٹر آف ایکسلنس؟
पूरे पाकिस्तान में आप मुझे बता दें कि कितने गवर्नमेंट के अदारे ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हैं कि इनमें एक अदारा सिर्फ मुझे बता दें अदर देन NSCVD SIUT, ये 2 मॉडल ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट असल में आपने कभी आपने हुकूमत के अदारों में काम नहीं किया, आपने कभी हुकूमत के अदारों में काम नहीं किया। मैं तो सारी जिंदगी हुकूमत के अदारों में काम करती, सारी जिंदगी उसी हुकूमत के अदारे ने आपको डॉक्टर बनाया, उसी हुकूमत के अदारों ने आपको सिखाया पढ़ाया। आज आप कहते हैं हुकूमत के अदारे ठीक ही नहीं चलते, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। कम से कम हम डॉक्टर साहब देखें, इसमें एक मसला इन्होंने कुछ इदारों के नाम लिए, लाइक फॉर एग्जांपल मसला ये है कि मैं खुद मैं सिर्फ एक जाती मिसाल था क्योंकि आप दोनों का वो आपस का हो रहा है, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं मगर ज्यादातर शोज करता हूं कि गवर्नमेंट स्कूल ठीक नहीं चलते। अगर पढ़ा हूं और यहां तक पहुंचा इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं ये कहूं कि वो ठीक चलते हैं, नहीं चलते तो नहीं चलते। इस डॉक्टर साहब कह रहे नहीं चलते, तो अगर वो ठीक चलते हैं तो बताइए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, इंप्रूव तो करना है ना डॉक्टर साहब, उसका मॉडल तो ठीक करना है। शौकत खाना में एक मिसाल है जिसके मॉडल पर ये काम करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट फंडिंग के साथ, उसको आप तब्दील कर रही हैं। तो शाहजेब हमने कहा है कि हम उसको चलाएंगे, बिल्कुल शौकत खानम के मॉडल पे चलाएंगे। मुझे सिर्फ अफसोस ये होता है कि ये हुकूमती अदारे जिनको आज हम डिरेट करते हैं, इन्होंने बग़ैर पैसों के चंद कौड़ियों के ऊपर हमें डॉक्टर बनाया। डॉक्टर बनने के बाद हम पाकिस्तान से बाहर गए, बाहर जाके अमेरिका में हमने वहाँ मिसेस स्मिथ और मिसेस जॉन की खिदमत की। खिदमत करने के बाद वापस जब हम तशरीफ़ लाए तो शिफा जैसे हॉस्पिटल में सारी ज़िंदगी इन्होंने काम किया। इन्होंने मैंने तो सरकारी अस्पताल में काम किया। पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर तो बेहतर है, मगर पाकिस्तान के हालात खराब हैं, उन्हें बेहतर होना है, बट आप कमिटमेंट कर रही हैं, उम्मीद करते हैं कि मामला बेहतर हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, और उम्मीद करते हैं कि शायद ये नहीं पता कि शिफा अस्पताल में ही डॉक्टर साहब को ये नहीं पता कि शिफा अस्पताल में हमने पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट बना के 1,50,000 लोगों को वही सर्विस दी है जो हमने अमीर आदमी को दी है। तो हमारा तो ये कमिटमेंट है कंट्री के साथ कि हम गरीब के लिए जो भी हमारे पास मुमकिन होगा वो कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए गवर्नमेंट के अदारों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं गवर्नमेंट के अदारों के खिलाफ नहीं हूँ जी, करेंगे इंप्रूव करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। उम्मीद करते हैं कि जिस सेंटर ऑफ था वो वादा भी पूरा हो। PTI की हुकूमत के वादे यही रहे हैं।